سے بڑا کوئی لجپال ہے؟ کون جاتا ہے قبر میں؟ کون؟ کوئی غریب بیچارہ تھانے چلا جائے تو ایم پی اے غریب کے لیے تھانے نہیں جاتا، وڈیرے کے لیے تھانے جائے گا۔ آج اس حبیب کریم جس کی خاطر میرے اللہ نے سب کچھ بنایا، آئیے تاکہ تبرک ہو جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ علماء بھی بیٹھے ہیں، عام طور پہ بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، یہی ترجمہ ہے۔ آج بلونیوں والوں میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بتاتا ہوں، پھر دیکھیے میرا رب اپنے نبی کی شان کیسے بیان کرتا ہے۔ قرآن سننے کا ذوق ہے نا، یہ بھی ذوق پیدا کریں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، کا تجھے، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ وما ارسلناک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا استثناء کیا، مگر، ایکسپٹ، سوائے، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ پھر ترجمہ سنیں، اب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، با محاورہ نہیں کر رہا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ایسا ہی ہے؟ اچھا، اب اس پہ ذہن آئے گا، سوال آئے گا کہ جملہ سینٹینس جو ہے وہ پازیٹیو انداز میں سیدھا ہوتا تو ٹھیک نہیں تھا؟ ایک عقل جو ہے وہ سوال کرتی ہے۔ بس اب یہاں پر راجہ آصف صاحب آئے ہیں، ان کے استاد صاحب وہاں لاہور سے بھیجیں اور یہاں کی کوئی کمیونٹی کے انچارج کو لکھ دیں کہ ہم نے نہیں بھیجا آصف کو مگر نعت خواہ بنا کر۔ تو آپ سوال کریں گے نا کہ حضرت صاحب جملہ یوں لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نعت خواہ بنا کر بھیجا، یہ کہنا کہ تجھے نہیں بھیجا مگر نعت خواہ۔ اللہ پاک آیت یوں ہوتی کہ اے حبیب تجھے ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن آیت کا انداز کیا ہے کہ حبیب تجھے ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے، پہلے نفی پھر اثبات، نہیں بھیجا تجھے مگر تمام جہانوں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا کہ تجھے رحمت بنا کر بھیجا، یہ پہلے نفی کیوں کی کہ نہیں بھیجا مگر رحمت؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، بھی میں نے پانی پیا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے پانی پیا، یہ میرا جملہ ہے کہ میں نے پانی پیا، تو آپ جتنے بیٹھے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی پیا، ہو سکتا ہے پانی کے ساتھ چائے بھی پی ہو، ممکن ہے کہ میرا یہ جملہ کہ میں نے پانی پیا، شک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھ کچھ اور پیا ہو؟ اب میں اس جملے کو بدل دیتا ہوں کہ بلونیا والے بھائیوں، میں نے کچھ نہیں پیا سوائے پانی کے۔ پہلے شک ہو سکتا تھا کہ شاہ صاحب نے پانی کے ساتھ کچھ اور بھی پیا، اب میں نے جملہ بدل دیا کہ میں نے کچھ نہیں پیا سوائے پانی کے۔ اب معنی یہ بھی بنے گا، اگر اللہ یوں فرماتا اے حبیب تجھے رحمت بنا کر بھیجا، کوئی بدبخت سوچ سکتا تھا کہ یہ رحمت کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آیت ہی یوں بھیجی، پہلے نفی کی، اے حبیب تجھے نہیں بھیجا سوائے رحمت کے، تاکہ کسی کو کوئی اور کہنے کا موقع ہی نہ ملے، میرا حبیب فقط رحمت ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اور ساری رحمتیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ بھی اب سنیے، میں بس چند منٹوں میں اور گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس آیت سے اور بھی ایک نتیجہ نکلے گا، اس آیت کو آج پکا کر لیجیے۔ اچھا، جتنی نعمتیں ہیں نا اللہ پاک نے جو ہمیں دی ہیں، اگر ان کی ہمیں جگہ بدل دیں، ان کی اگر جگہ بدل دیں تو وہی نعمت نہیں رہے گی، رحمت نہیں رہے گی، بلکہ وہ زحمت بن جائے گی۔ مثلا آگ رحمت ہے کہ نہیں؟ سردیوں میں آگ کے بغیر کیا زندگی چل سکتی؟ آگ رحمت ہے، چولہے میں رہے تو رحمت، اور خدا نہ خواستہ وہی آگ اگر گھر کو لگ جائے تو پتہ چلا کہ اگر نعمت
جگہ بدل جائے تو وہ رحمت کی بجائے کیا ہو جاتی ہے؟ اچھا پانی رحمت ہے کہ نہیں؟ اگر دریا میں رہے تو کیا ہے؟ اور اگر دریا سے باہر نکل کر گلی کوچوں میں آ جائے تو پھر فلڈ بن جائے گا، بستیاں اجڑ جائیں گی۔ تو پتہ چلا کہ اگر پانی دریا میں رہے تو رحمت، اور جگہ بدل جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دنیا کی نعمتیں اگر اپنا مقام بدل دیں تو پھر وہ رحمت کی بجائے زحمت ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میری نعمتیں رحمت کی بجائے زحمت ہو سکتی ہے، جگہ بدل جائے، مگر میرا حبیب وہ رحمت ہے۔ یہ آدم کی پیشانی میں چمکے تو تب بھی رحمت ہے، شیس علیہ السلام میں چمکے تو تب بھی رحمت ہے، نوح علیہ السلام میں چمکے تب بھی رحمت ہے، یہ عدنان میں چمکے تب بھی رحمت ہے، یہ حضرت قیدان میں چمکے تب بھی رحمت ہے، یہ حضرت مختصر کرتا ہوں، یہ نزار میں چمکے تب بھی رحمت ہے، یہ فہر میں چمکے تب بھی رحمت ہے، یہ الیاس میں چمکے تب بھی رحمت ہے، یہ مدرکہ میں چمکے تب بھی رحمت ہے، یہ کنانہ میں چمکے تب بھی رحمت ہے، قصی میں چمکے تب بھی رحمت ہے، عبد مناف میں چمکے تب بھی رحمت ہے، عبد حضرت ہاشم میں آئے تو تب بھی رحمت ہے، عبد المطلب میں آئے تب بھی رحمت ہے، عبداللہ میں آئے تو حبیب تب بھی رحمت ہے، آمنہ کی گود میں آئے تب بھی رحمت ہے، مکے میں آئے تب بھی رحمت ہے، مدینے میں آئے تب بھی رحمت ہے، اگر زمین کے اوپر تھے تب بھی رحمت ہے، آج اگر زمین کے نیچے گنبد خضرا میں ہے تو میرا حبیب تب بھی رحمت ہے۔ حضرات محترم، یہ حبیب فقط رحمت، جہاں بھی ہو، آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین کے نیچے گنبد خضرا میں ہے تو سرکار کی رحمت ملتی، یہ آیت بتاتی ہے۔ میں کسی تفسیر کی طرف نہیں جا رہا، میں کسی مسئلہ کی طرف نہیں جا رہا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا حبیب فقط رحمت ہے۔ اور اگر یہ آیت آج موجود ہے تو نتیجہ نکلا کہ مصطفیٰ کی رحمت آج بھی موجود ہے۔ اور دوستان محترم، آج آپ میلاد منا رہے ہیں، اللہ پاک نے حضور کا نور بھی پہلے پیدا کر دیا، حضور کا جسم بھی پیدا کر دیا، وہ مٹی اٹھائی اپنے روضہ پاک کی، جنت میں رکھی، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آج ایک میرے بھائی، میں مسلک سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، مغالطہ ہے بھائیوں کو کہ جی حضور علیہ السلام ہماری طرح بشر ہے، یہ ایک مغالطہ سا ہے، پتہ نہیں ان کا یہ نہ ہو سلسلہ۔ میں اکثر اس پہ کہا کرتا ہوں، میرے بھائی یہ تو سادہ سی عام جو عالم نہیں بھی ہے نا، اس سے بھی پوچھ لے تو وہ بھی نہیں مانے گا اس بات کو، اس لیے کہ تو ایسا بشر ہے، تو تھوکے گا تو بیماری پھیلے گی۔ میرے آقا ایسے سید البشر ہیں جو کڑوے کنویں میں ڈال دیں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگے تو زہر چلا جاتا ہے، مولا علی کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ اور روشن ہو جاتی ہے۔ اچھا تو ایسا بشر ہے کہ تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے آقا ایسے سید البشر ہے کہ جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ تو ایسا بشر ہے تجھے آگے کچھ نظر نہیں آتا، آقا فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو ایسا بشر ہے، تو بلائے تو ہو سکتا ہے تیرا بیٹا نہ آئے، حضور کا پیغام درخت کی طرف جائے تو درخت جو ہے وہ جڑیں اکھاڑ کر آ جاتا ہے۔ اچھا تو ایسا بشر ہے کہ تو مر جائے تو ہو سکتا ہے بیوی نہ روئے، اور بخاری شریف میں حضور اگر کھجور کے تنے کو چھوڑ کر منبر پر آ جائیں تو کھجور کا تنا رونے لگ جاتا ہے۔ تو مسکرائے تو کچھ نہیں ہوتا، میرے آقا مسکرا دے تو اماں عائشہ کی گری ہوئی سوئی مل جاتی ہے۔ اچھا تو حجامت بنوائے تو تیرے بال کہاں جاتے ہیں؟ گٹر میں جائیں گے۔ آج دکھاؤ کسی نے آج تک اپنے بال سنبھال کے رکھے ہیں، تیرے بال گٹر میں جائیں، وہ زلفیں ترشمائے تو صحابہ کے کفن میں جائیں، پھر وہ منہ مبارک کو ہر سال جس کی زیارت ہو۔ اچھا تم ایسا بشر، تو چلے تو تیرا قدم 1 فٹ کا، مصطفیٰ چلے معراج کی رات، قدم اٹھائیں تو جبرائیل کے پر جلنے لگ جاتے ہیں۔ تو کس سے اعتبار سے بھائی کیا مماثلت ہے؟
اچھا ہم ایسے بشر کہ ہم مر جائیں تو ہماری بیویاں آگے شادی کر سکتا ہے. مصطفیٰ ایسے زندہ ہیں آج بھی، وہ زندہ ہے قبر انور میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال بھی فرما جائیں تو حضور کی زوجہ امت کی ماں ہے، اب وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی. تکبیر، اس لیے میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، سرکار کی عظمتیں، میلاد پاک، یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں جو اللہ پاک نے عطا کی ہیں، ان کا ذکر کرنا اس انداز میں ذکر کیا کرو کہ پتہ چلے جو ان کے شیان شان ہے. مثلا میں سادہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. اگر آپ بلونیا والے ڈاکٹر عبدالقدیر کو یہاں بلائیں، ڈاکٹر، اور کوئی اسٹیج سے بھی کھڑا ہو کر یہ بیان کرنے لگ جائے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر وہ ہیں جو صبح کو ناشتہ کرتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر وہ ہیں جو شام کو کھانا کھاتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر وہ ہیں جو حجامت کرواتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر وہ ہیں جو غسل کرتے ہیں. جو عقل مند آدمی ہوگا تو کہے گا یار یہ کون سی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شان ہے، کھانا تو سارے کھاتے ہیں، ناشتہ تو سب کرتے ہیں. تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے جب مصطفیٰ کی بات کرو تو یہ نہ کہا کرو وہ زمین پر چلتے ہیں، وہ تو سب چلتے ہیں. یہ کہو کہ مصطفیٰ تو وہاں بھی چلتے ہیں جہاں جبرائیل کے پر چلتے ہیں. وہ شانے تاکہ امت، تاکہ شان سن کر کیا ہوگا، یہ کیوں ہوتا ہے، ہم کیوں کہتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ دل میں سرکار کی عظمت کا ادب چھا جائے گا، اور اس ادب سے پھر سب کچھ مل رہا ہے. اور ادب ہے کہ دل مانتا ہو، دل بھی ساتھ ہو. اور یہ سلسلہ چل جائے گا محفل نعت سے. اور پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، میرا موضوع تو آگے بھی طویل ہے لیکن پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. اب آخری جو اختتامی باتیں ہیں، ہمیں میرے بھائیوں وہ باتیں کرنی ہے. اب محبت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انداز محبوب کا ہو وہی محب کا ہوتا. یہ پیغام یہاں مجھے گفتگوئی مختلف تنظیمات سے، عشق کا لفظ ابھی ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے عشق کے بارے میں بڑا کچھ پڑھا. یہ عشق ہے کیا چیز؟ یہ عربی میں عشق کا ایک لفظ ہے، اس سے نکلا.